وہ جن کے دلوں میں ٹیکنالوجی کے حیران کن اور کرشماتی طاقتوں والے بت کا شرک جڑیں پکڑ چکا تھا۔ گزشتہ 20 سالوں سے وہ مغرب کی سمت سے طلوع ہونے والے سورج اور افغانستان کی سرزمین پر اس کی یلغار کی شان میں تسبیح کرتے، قصیدے گاتے اور اس کی چوکھٹ پر اپنی جبین نیاز جھکاتے رہے تھے۔ لیکن آج کل ان مشرکین جدید کی حالت دیدنی ہے۔ یوں تو گزشتہ 200 سالوں سے یہ اپنے عظیم اور محیر العقول ٹیکنالوجی کے بت کی افغانستان میں ٹوٹی ہوئی کرشیاں چن رہے تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کبھی وہ اپنے مضامین میں، عالمی دفاعی کانفرنسوں میں، یونیورسٹیوں کی علمی محافل میں اور فوجی تربیت کے اداروں میں سنجیدہ گفتگو کرتے وقت جدید ٹیکنالوجی کے بت کے مظاہر بتاتے ہوئے کتنے پرغرور ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، یہ دیکھو، یہ سپر سانک فائٹر جہازوں کی کئی نسلیں ہیں جو آواز سے بھی تیز پرواز کرتے ہوئے بم برسا کر چلی جاتی ہیں اور کوئی انہیں نہیں پکڑ سکتا۔ ان کی رفتار اور نشانوں کو خلاؤں میں موجود سیٹلائٹ کنٹرول کرتے ہیں۔ غلطی کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ یہ دیکھو، یہ ڈرون خاندان کے لوہے کے بنے ہوئے سپاہی ہیں، کوئی انسان نہیں ہیں۔ یہ جب بم برسانے آتے ہیں تو انہیں کسی نعرہ تکبیر بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنا ٹارگٹ منتخب کیا، اسے تباہ کیا اور واپس لوٹ گئے۔ یہ راتوں کے اندھیرے میں دشمن کو ڈھونڈنے اور پھر اسے نیست و نابود کرنے والا نائٹ ویژن جنگی سسٹم ہے جو اندھیری رات میں بھی اپنا ہدف تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہموی ٹینک کی جانب دیکھو، یہ تو ہماری ٹیکنالوجی کے دیوتا کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ اس کی جانب اگر تیز رفتار میزائل بڑھے تو یہ اپنے ارد گرد موجود مقناطیسی ہالے سے اسے واپس دھکیل دیتا ہے۔ تم نے شہروں، ریڈ زونوں اور مخصوص اہم مقامات پر لگا ہوا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں دیکھا۔ اگر کوئی جہاز، ڈرون یا میزائل اس علاقے میں گھسنے کی جرت بھی کر لے تو ایئر ڈیفنس کی تمام بندوقیں، میزائل اور دیگر دفاعی آلات ایک دم متحرک ہو کر آسمان پر ایک جال سا بن دیتے ہیں جس کے اندر گھسنا موت ہوتی ہے، اور یوں حملہ آور جہاز ہو یا میزائل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تم لوگوں نے ٹیکنالوجی کے دیوتا کا جاسوسی نظام تو دیکھا ہوگا کہ جو کسی کی گھڑی، موبائل، یہاں تک کہ انگوٹھی کے ذریعے کئی لاکھ فٹ بلندی سے اس شخص کو ڈھونڈ نکالتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے ڈرون، میزائل، جہاز یا ٹینک لگا دیے جاتے ہیں جو اسے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ایسے قصیدے اور تسبیح و تحلیل آپ کو ٹیلی ویژن چینلوں کے تجزیہ نگاروں، اخبارات کے کالم نگاروں اور دانشوروں کی آسان فہم زبان میں 20 سال سنائی دیتی رہی، جبکہ اسی ٹیکنالوجی کے بت کے سائنسی پنڈت آپ کو اعلیٰ سطح کے فوجی مراکز، یونیورسٹیوں کے علمی شعبہ جات اور بڑے بڑے تھنک ٹینکوں کے مباحث میں خالص ٹیکنیکل گفتگو کرتے نظر آتے رہے۔ ٹیکنالوجی پر ان کا مکمل ایمان آج بھی قائم ہے۔ اکتوبر 2001 سے لے کر اب تک 20 سال اس ٹیکنالوجی کے بت کی جتنی پرستش پاکستان میں ہوئی ہے، کہیں اور نہیں ہوئی۔ اس مبینہ شرک کا یہ عالم تھا کہ اگر ان دانشوروں کے سامنے کوئی قرآن پاک کی آیتیں، خصوصاً یہ آیت کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا، پڑھتا تو اس کا تمسخر اڑایا جاتا۔ ٹیکنالوجی کے یہ پرستار لوگ 20 سال سے مسلسل ایک ہی خواب دیکھتے چلے آ رہے تھے، ان کا اور ان کے آقاؤں کا مشترک خواب افغانستان میں جدید عسکری ٹیکنالوجی کے عظیم بت کی فتح کا خواب تھا۔ لیکن چند ہی سالوں بعد ان کا یہ بت آہستہ آہستہ شکست کھانے لگا، مگر انہوں نے اپنے اس شرک کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ اور چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کو بطور مددگار دل میں بسا لیا۔ ان میں سے ایک دیوتا پاکستان کی ایجنسیوں کی خفیہ مدد کا بت تھا۔ مثلاً ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جو اچانک اس بات پر یقین رکھنے لگے کہ افغانستان میں ان کی عظیم ٹیکنالوجی کے بڑے بت کے پجاری امریکہ اور 48 ممالک کو شکست دراصل پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی مدد سے ہوئی۔ وہ ایجنسیاں جو بذات خود اسی ٹیکنالوجی کے بت کی مدتوں سے بھکاری چلی آ رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی پرستش کے شرک کو مضبوط رکھنے کے لیے ان لوگوں نے خود کو کیا کیا تسلیاں نہیں دیں، لیکن میرے اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ اس کی مدد بدر اور قادسیہ کے بعد بھی ایسے لوگوں کے لیے آ سکتی ہے جو ویسا ہی توکل رکھتے ہوں اور صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں اترتے ہوں۔ گزشتہ 100 سال سے ترقی کرتا ہوا جدید عسکری ٹیکنالوجی کا بت آج افغانستان میں ویسے ہی اوندھا چکنا چور پڑا ہے جیسے 1400 سال پہلے لات و حبل کے بت کعبے سے باہر پھینکے گئے تھے، یا قادسیہ کے میدان میں زمینی طاقتور انسانی دیوتا رستم کا لاشا پڑا تھا
جسے اپنی ایرانی سپاہ کی قوت اور اپنے عہد کی ٹیکنالوجی پر بہت ناز تھا۔ ان دنوں ان ٹیکنالوجی پرست مشرکین جدید کے دل میں ایک خواہش بڑی شدت سے مچل رہی ہے اور وہ اسے ہر جگہ بیان کرتے پھرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو کر خاک و خون میں نہلائے گا۔ اپنے دیوتا کی شکست کے بعد ان کے دل میں اب یہی ایک آرزو باقی ہے کہ افغان حکومت جو امریکہ کی قوت کے بل پر قائم ہوئی تھی، اب امریکہ کے جانے کے بعد اچانک اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ وہ ان فتح یاب طالبان کو شکست دے گی یا پھر ان کا مسلسل مقابلہ کرے گی۔ ان طالبان کا جنہوں نے امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری عالمی قوت کو ذلت آمیز شکست دی ہے۔ شرک ایک ایسا اندھیرا ہے جو سوچنے کی صلاحیتیں تک چھین لیتا ہے۔ ان دانشوروں کو کل کی تاریخ بھی یاد رہیں کہ جب 13 محرم 1415 ہجری بمطابق 24 جون 1994 بروز جمعہ طالبان نے عمر ثالث ملا محمد عمر کی قیادت میں جہاد کا آغاز کیا تو پورا افغانستان ویسے ہی قتل و غارت میں ڈوبا ہوا تھا جیسے ان کی آج خواہش ہے۔ لیکن 27 ستمبر 1996 کو جب کابل پر طالبان کا پرچم لہرایا تو اس کے بعد اکتوبر 2001 تک کے 5 سالوں کے بارے میں دنیا کا ہر مورخ 95% افغانستان کو امن و آتشی اور انصاف کا روشن مینار تحریر کرتا ہے۔ اس قدر امن کے عوام نے اپنا اسلحہ تک طالبان کے حوالے کر دیا تھا کہ اب ہمیں امن دینے والے آ گئے ہیں۔ دنیا کو سپلائی کی جانے والی 97% افیون کی کاشت اور ہیروئن کی سپلائی ایک حکم نامے پر ختم ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا وہ زمانہ واپس لوٹ آیا ہے کہ قندھار سے کابل تک زیورات سے لدی پھندی عورت سفر کرے اور اسے کوئی خوف نہ ہو۔ یہ لوگ شرک کے اندھیرے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ افغانستان کی گزشتہ 1000 سال کی تاریخ میں اگر مکمل امن قائم کرنے کا تمغہ کسی کے سینے پر سجا ہے تو وہ صرف اور صرف طالبان ہیں۔ مجھے ان شکست خوردہ لوگوں پر بہت ترس آتا ہے۔ ان دانشوروں کا کیا ہوگا جب امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد ان کی خواہشات کے مطابق وہاں خانہ جنگی نہ شروع ہوئی اور طالبان نے تمام چھوٹے چھوٹے گروہوں پر قابو پا کر امن قائم کر دیا، یا پھر وہ تمام گروہ طالبان کے ساتھ ویسے ہی آ ملیں جیسے 1994 میں ان سے آ ملے تھے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ پھر کس دیوتا کا سہارا لے کر اپنے شرک کو مضبوط کریں گے؟